بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضرت عمر کے دور میں خلافت میں پہلی بار اسلام کے زیر اثر ریاستیں فلاحی ریاستیں کہلائیں اور ان کے دور کو آج بھی فلاحی دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن نہایت اہمیت کی حامل چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متعارف اور رائج کیا گیا۔ نمبر 1، رائے کی آزادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزادی رائے کی اجازت صرف شورا کے اجلاس کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک جمہوری طرز حکومت کے اس اصول کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک مثالی دور تھا۔ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی جب لوگوں نے اتنی آزادی سے اپنی رائے دی اور حکمران یعنی حکومت پر اس قدر کھل کر تنقید کی ہو۔ خلیفہ دوم نے خود ان دنوں اپنے مکتوبات کے ذریعے اس اصول کو متعارف کروایا تھا۔ ان کے ایک مکتوب کے ایک حصے میں موجود تھا کہ اے لوگوں، میں آپ کے مال و دولت کا امانت دار ہوں، جیسا کہ وہ شخص جو کسی یتیم بچے کے مال و دولت کا امین ہوتا ہے۔ اگر میں امیر ہوتا تو اپنی خدمات کے عوض کوئی الاؤنس نہ لیتا۔ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ضرورت کی حد تک قبول کرتا۔ آپ کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اور آپ کو کسی بھی وقت اپنے حقوق کا دعویٰ کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے آپ ہرگز انڈیمنٹی ٹیکس اور مال غنیمت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ کو یہ چیک کرنے کا حق ہے کہ آپ میں سے غریب، نادار اور معذور افراد کو ان کی روزی روٹی کے لیے الاؤنس ملنا چاہیے۔ آپ کو یہ یقینی بنانے کا حق ہے کہ ریاست کی سرحدیں محفوظ ہیں اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کیلنڈر کا اجرا۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر بھی رائج فرمایا اور یہ کیلنڈر اب تک ہزاروں سال کے بعد بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہجرت کے 17ویں سال میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا جس کا سامنا امت کو سالوں کا شمار نہ کرنے پر کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلا، قرض کی واپسی کے شیڈول کے بارے میں اختلاف تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے مجھے شعبان تک میری رقم واپس کر دینی تھی اور یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اچھا، میں نے شعبان کہا تھا، میری مراد اس شعبان کی نہیں تھی۔ دوسرا وہ خط تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گورنر ابو موسیٰ اشعری نے بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اے امیر المومنین، ہم نہیں جانتے کہ آپ کا مطلب اس سال کا مہینہ ہے یا آنے والا سال۔ ان 2 واقعات کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی شورا کونسل کے ساتھ ایک اجتماع طلب کیا۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ امت کے لیے کیلنڈر متعارف کروایا جائے۔ اس کیلنڈر کی شروعات ہجرت مدینہ سے ہوئی کیونکہ وہ دور ایک بہترین تبدیلی کا دور تھا۔ نمبر 3، قومی خزانے اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا اجرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات بدل گئے تھے کیونکہ فتوحات میں توسیع کے ساتھ مال غنیمت بڑی مقدار میں آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج میں لڑنے والے مردوں کو بھی تنخواہ دینے کی اجازت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بحرین کے گورنر تھے 5 لاکھ درہم کی آمدنی بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کا اجلاس طلب کیا اور رقم کے تصرف کے بارے میں صحابہ کرام سے رائے طلب کی۔ مشاورت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں مرکزی خزانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریسری آفیسر مقرر کیا۔ ان کی مدد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اکاؤنٹس کا ایک الگ محکمہ بھی قائم کیا گیا تھا اور اسے خرچ ہونے والے تمام اخراجات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، فوج کا قیام۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو ریاستی محکمے کے طور پر منظم کیا۔
یہ اصلاح 637 عیسوی میں متعارف کروائی گئی تھی، جس کا آغاز قریش اور انصار سے کیا گیا تھا، اور اس نظام کو آہستہ آہستہ پورے عرب اور مفتوحہ سرزمین کے مسلمانوں تک پھیلا دیا گیا تھا۔ تمام بالغوں کا ایک رجسٹر تیار کیا گیا تھا جنہیں جنگ کے لیے بلایا جا سکتا تھا، اور تنخواہوں کا ایک پیمانہ طے کیا گیا۔ رجسٹرڈ تمام مرد فوجی خدمات کے ذمہ دار تھے۔ انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا، یعنی جنہوں نے باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمی بنائی اور وہ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن جب بھی ضرورت پڑی ان کو بلایا جا سکتا تھا۔ فوجیوں کی تنخواہ محرم کے مہینے کے شروع میں ادا کی جاتی تھی۔ خلفائے راشدین کے لشکر کو زیادہ تر نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ نمبر 5، تراویح کا مکمل اجرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک خاص نماز تراویح با جماعت ادا کی، لیکن بعد میں اس خوف سے اس عمل کو ترک کر دیا گیا کہ مسلمان نماز کو سنت کی بجائے فرض ماننا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران با جماعت تراویح پڑھنے کا رواج بحال کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں میں اسے لازمی ماننے کا خوف نہیں رہا۔ نمبر 6، پینشن اور تنخواہ سسٹم کا اجرا 7ویں صدی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ فلاح و بہبود اور پینشن کے تصورات کو ابتدائی اسلامی قانون میں زکوٰۃ یعنی خیراتی ٹیکس کی شکلوں کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا، جو کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہونے والے ٹیکس، جس میں زکوٰۃ اور جزیہ شامل تھا، کو غریبوں، بوڑھوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں سمیت ضرورت مندوں کے لیے آمدنی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلامی فقیہ الغزالی کے مطابق حکومت سے یہ بھی توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی آفت یا قحط کی صورت میں ہر علاقے میں خوراک کا سامان ذخیرہ کرے۔ ناظرین کرام، اس طرح خلافت کو دنیا کی پہلی بڑی فلاحی ریاست قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ آخری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہمارے چینل کی اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔